آج اسلامی تاریخ کی ایک ایسی حیرت انگیز کہانی سنتے ہیں جو غصے، راز اور پھر معافی کے گرد گھومتی ہے۔ یہ ایک ایسے رشتے کی داستان ہے جسے خود اللہ نے اپنی خاص رحمت سے جوڑا تھا۔ یہ سوال تو ہر دور کا ہے نا؟ لیکن آج کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ان سے ناراض ہوئیں تو کیا ہوا، اور اس پورے واقعے میں ہم سب کے لیے سیکھنے کو کیا کچھ ہے۔ تو بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ایک زوجہ کے درمیان کے تعلق کی۔ ایک ایسا رشتہ جس میں انسانی جذبات تھے، غصہ تھا، کچھ راز تھے، اور پھر آخر میں اللہ کی بے پناہ رحمت بھی تھی۔ تو یہ کہانی کس کے بارے میں ہے؟ اس کہانی کی جو مرکزی شخصیت ہیں وہ ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا۔ چلیں پہلے یہ جانتے ہیں کہ وہ کون تھیں۔ حضرت حفصہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ بہت خوبصورت، بہت ذہین، لیکن ہاں مزاج میں اپنے والد کی طرح تھوڑی تیزی تھی، ایک سختی تھی۔ پھر ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا طوفان آیا، جنگ احد۔ اس جنگ کے بعد بہت ہی کم عمری میں وہ بیوہ ہو گئیں۔ یہ صدمہ اتنا شدید تھا کہ وہ بالکل ٹوٹ سی گئیں۔ اپنے والد کے گھر واپس آ کر بس غم میں ڈوبی رہتی تھیں۔ اب ظاہر ہے ایک باپ اپنی بیٹی کو اس حال میں کیسے دیکھ سکتا تھا۔ حضرت عمر سے یہ بالکل برداشت نہیں ہوا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے فوراً ایک اچھے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ سوچیں وہ سب سے پہلے کس کے پاس گئے؟ حضرت عثمان کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا، اور پھر انکار کر دیا۔ دل تو ٹوٹا ہوگا، لیکن حضرت عمر نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ اپنے جگری دوست حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے، مگر وہاں تو جواب بھی نہیں ملا، بس مکمل خاموشی۔ اب اندازہ کریں حضرت عمر کی حالت کا۔ دو سب سے قریبی ساتھیوں نے رشتہ ٹھکرا دیا تھا۔ وہ بالکل ٹوٹ گئے اور اللہ سے فریاد کی، یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میرے سب سے پیارے دوست وہ میری بیٹی میں دلچسپی کیوں نہیں لے رہے؟ اور پھر جب سارے دروازے بند نظر آ رہے تھے تو اللہ نے وہ دروازہ کھولا جس کا حضرت عمر نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ان کی بیٹی کے لیے رشتہ کس نے بھیجا؟ خود اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ سن کر حضرت عمر کی جو کیفیت ہوئی ہوگی اس کی تو کوئی انتہائی نہیں تھی۔ تو نکاح تو ہو گیا اور سب بہت خوش تھے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل کہانی تو اب شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ رشتہ یہ آزمائشوں سے بھرا ہوا تھا۔ طبیعتیں الگ تھیں اور بات راز غصے سے ہوتے ہوئے طلاق تک جا پہنچی۔ دیکھیں دونوں کی شخصیتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک طرف تھیں حضرت حفصہ، وہی تیز مزاج، وہی سختی، اور دوسری طرف خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی نرمی، محبت اور صبر کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ اور پھر دو ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ پہلا ایک راز کا معاملہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو ایک بات امانت کے طور پر بتائی اور کہا کہ کسی کو نہ بتانا، لیکن انہوں نے وہ راز حضرت عائشہ کو بتا دیا۔ دوسرا معاملہ شہد کا تھا۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے مل کر ایک پلان بنایا جس کا مقصد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پسندیدہ چیز یعنی شہد کھانا چھوڑ دیں۔ جب اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتا دیا کہ راز تو فاش ہو چکا ہے، تو انہوں نے حضرت حفصہ سے کہا۔ سوچے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں ایک معمولی سی بات چھپانے کے لیے کہا تھا، لیکن بیوی ہوتے ہوئے بھی تم اسے راز نہ رکھ سکی۔ اور ان واقعات کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی۔ یہ خبر حضرت حفصہ پر بجلی بن کر گری۔ وہ تو غم سے بالکل ٹوٹ گئیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے قدموں سے جان نکل گئی اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئیں، یہ سوچتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب کون ہے ان کا سہارا۔ لیکن جب معاملہ انسانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، جب بات اپنی انتہا کو پہنچ گئی، تو پھر فیصلہ آیا آسمان سے۔ اللہ نے خود مداخلت کی اور یہیں سے کہانی نے ایک دم رخ بدل لیا۔ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انہیں طلاق مت دیجیے۔ وہ اکثر روزے رکھتی ہیں اور راتوں کو عبادت کرتی ہیں، اور جنت میں بھی وہ آپ کی ہمراہ ہوں گی۔ سوچیں اللہ کے نزدیک ان کے اعمال کی کیا قدر تھی۔ جب اللہ کا حکم اتنا صاف آ گیا تو پھر کیا ہو سکتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً طلاق کا فیصلہ واپس لے لیا۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جو اس پوری کہانی کا سب سے بڑا، سب سے جذباتی موڑ ہے۔ اس ایک واقعے نے نہ صرف ان کے دنیاوی رشتے کو بچایا
बल्कि आखिरत में भी उनका मकाम हमेशा के लिए बुलंद कर दिया। तो इनकी मिरास क्या है, वो हमारे लिए क्या छोड़ गईं? उनकी जिंदगी का सफर देखें तो 605 ईस्वी में मक्का में पैदाइश हुई, 625 में देवा हुई और इसी साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह भी हुआ। और फिर एक भरपूर जिंदगी गुजारने के बाद 45 हिजरी में मदीना में ही इनका इंतकाल हुआ। और आज हम उन्हें किस नाम से जानते हैं? उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ। एक ऐसा लक़ब जो उनकी इबादत, उनकी समझदारी और उनके मकाम की गवाही देता है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि इंसानों के बीच का रिश्ता, जिसमें गलतियां भी होती हैं, खामियां भी होती हैं, वो पाकीज़ा कैसे रह सकता है? शायद इसका जवाब इसी कहानी में है, माफ़ी में, सब्र में और सबसे बढ़कर अल्लाह की रहमत पर यकीन रखने में।